اگر آپ ہمیں اس سے بہتر کچھ آفر کر سکتے ہیں تو پہلے ہی بتا دیں. انہوں نے پیپلز پارٹی ANP جماعت اسلامی باقی دوسری جماعتیں مل کے پھر آگے کا لائے عمل مرتب کریں گے. گیلانی صاحب یہ بتائیں، ایک تو آپ نے بھی بتا دیا کہ وزیر اعظم کے خلاف جمہوری فراست ہے عدم اعتماد. میرا ایک بنیادی سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کیا یہ خواہش رکھتے ہیں کہ یہ اسمبلیاں مدت اپنی پوری کریں، اور جس طرح سینٹ میں آپ کے ارکان کو توڑ لیا جاتا ہے، آپ کو خطرہ تو نہیں ہے کہ عدم اعتماد کے موقع پر آپ کے ارکان کو غیر حاضر یا توڑ لیا جائے گا؟ دیکھیں، ہمیں یہ ہے کہ جو ہمارے ساتھ لوگ ووٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ کوئی ہماری دلچسپی میں نہیں کرنا چاہ رہے، وہ ان کی پالیسیز سے نالاں ہیں، اور ان کی پالیسیز کی نالاں ہونے کے سبب وہ ان کو ووٹ نہیں دینا چاہتے. اور آپ کو یاد ہوگا جب میں سینیٹر منتخب ہوا نیشنل اسمبلی سے تو اس وقت بھی پرائم منسٹر کہنے لگے جی 16 لوگوں نے ڈیفیکٹ کیا ہے. تو آپ خود سوچ رہے ہیں تو اس وقت بھی انہوں نے ووٹ مجھے دیا تھا، تو اس میں میری کوئی خوبی نہیں تھی، وہ یہ تھا کہ ان کی پالیسیز سے لوگ تنگ تھے. سر یہ بتائیے جو حالات چل رہے ہیں سر، کیا اس کا جو بھی آؤٹ کم ہوتا ہے تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے یا ناکام یا خون خرابی کی طرف سے سچویشن جاتی ہے، تو کیا اس کا فوائد پولیٹیکل پارٹیز لیں گی یا غیر پولیٹیکل جو لوگ ہیں ان کو فوائد چلے گئے؟ دیکھیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ جو لانگ مارچ تھا، جو ہمارا عوام مارچ جس کو کہتے ہیں، وہ 27 فیبروری کو ہم نے شروع کیا، اور ہمارا موقف یہ تھا کہ جب ہم اسلام آباد پہنچیں گے تو اس وقت ہم جا کر عدم اعتماد کی بات کریں گے. اور آپ کو یاد ہوگا جس دن بلاول بھٹو اسلام آباد ڈی چوک پر پہنچے تھے تو اس وقت اسی ہی دن وہ عدم اعتماد کی تحریک پیش ہو چکی تھی. نمبر 2، جو PDM کی کال تھی، انہوں نے کہا تھا کہ ہم 23 مارچ کو لانگ مارچ کریں گے، اور یہ ان کا ڈیسیجن تھا پرائر ٹو دا ڈیسیجن آف عمران خان صاحب. تو اس لیے جو ان کا ڈیسیجن تھا، انہوں نے 23 کا جو کال دی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جو دور دراز کے علاقے ہیں جیسے گوادر ہے یا بلوچستان ہے یا کراچی ہے، تو وہاں سے قافلے روانہ ہو جائیں گے 23 کو. بٹ فار دا رسپیکٹ آف دا OIC جو ہو رہا ہے، اور وہ ہمارے مہمان ہیں، قابل قدر ہیں، ہم ان کا ویلکم کرنا چاہتے ہیں، تو اس لیے یہ ڈیسیجن ہوا کہ ہم 2 دن آگے کر لیں گے تاکہ ان کو انکنوینئنس نہ ہو. تو لہٰذا ہمارا کوئی تصادم کا کوئی ارادہ نہیں ہے. اور میں یہ بھی برملا آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہ پروٹیسٹ نہیں کرتی. جب ہم نے شروع کیا تھا عوام مارچ فرام کراچی، تو اس وقت آپ کو یاد ہوگا شارٹ مارچ PTI نے شروع کر دیا فرام گھوٹکی. تو یہ وہ تصادم کی طرف جا رہے ہیں، ہم نہیں جا رہے، اور نہ آگے ہم جانا چاہ رہے ہیں. اب اگر ایک ریلی نکالنی ہم نے یا پروٹیسٹ کرنا ہے یا PDM نے پروٹیسٹ کرنا ہے، جو ان کا طے شدہ پروگرام ہے، اس کو اگر ڈسٹرب کرنے کی وہ کوشش کریں گے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ تصادم کی طرف جانا چاہتے ہیں. گیلانی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ جو اتحادی جماعتیں اگر آپ کے ساتھ اعلان کر دیتی ہیں اور اس کے بعد وہ اسپیکر کو بھی علیحدہ نشستوں کے لیے خط لکھ دیتی ہیں تو عدم اعتماد کا ووٹ وزیر اعظم کو لینا پڑ جائے گا. کیا پہلے یہ عدم اعتماد کی تحریک پر ووٹنگ ہوگی یا وہ اعتماد کا ووٹ لے گا؟ دیکھیں، جو عدم اعتماد ہوتا ہے اپوزیشن کو 172 ممبرز شو کرنے ہیں. اگر میں وزیر اعظم ہوتا تو میں اتنا ڈیلے نہ کرتا، اور میں پہلے ہی روز شارٹیسٹ پاسبل ٹائم میں 172 ممبرز پرائم منسٹر ہاؤس میں شو کر دیتا آپ کو، تو بات ہی ختم ہو جاتی. ان کے پاس 172 نہیں ہیں. جب میں الیکشن جیتا تھا مجھے ملے تھے 169 ووٹس، اور 3 ووٹ میرے ریجیکٹ ہو گئے تھے. تو دیٹ مینز آئی کراس دا گولڈن فگر 172. گیلانی صاحب یہ بتائیے کہ اس وقت وفاقی حکومت کی جانب سے وزراء کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ سندھ ہاؤس میں چونکہ ان کے MNAs ہیں تو ان کو بازیاب کروانے کے لیے کوئی آپریشن ہو سکتا ہے. تو کیا
سندھ ہاؤس میں وفاقی حکومت یا یہاں کے ادارے جا کر آپریشن کر سکتے ہیں؟ اس کے کیا دیکھیں وہ بالکل غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے. سندھ ہاؤس ہے، اس کی اپنی ڈومین ہے اور ان کی پرمیشن ہے ان کی سیکیورٹی کی. تو اس قسم کا اگر ان کو خدشات ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اپنی ہار تسلیم کر لی ہے کہ ہمارے پاس فگر پورے نہیں ہیں، اور اس لیے وہ لانگ مارچ کا جو انہوں نے بتایا کہ جلسہ عام ہم کریں گے، تو اور یہ بھی انہوں نے تھریٹ کیا کہ اسی کراؤڈ میں سے اراکین جو ہیں وہ گزریں گے اور اسی ہی کراؤڈ میں سے واپس جائیں گے. تو کس طریقے سے جائیں گے؟ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت غلط بات ہوئی ہے، غیر آئینی بات ہے کہ آپ ایک منتخب نمائندوں کو تھریٹ کریں اور دوسری طرف ایکسپیکٹ کریں کہ یہ ہمارے ہی ممبر اور ہمیں ووٹ کریں. اب کل جو میں نے ایک اسٹیٹمنٹ کسی آنریبل منسٹر کا سنا تو وہ کہہ رہے تھے جیسے کبوتر نہیں ہوتے ان کو ہم ان کی کیج کے اندر بند کر دیں گے. تو یہ بھی اپنے اراکین کی تذلیل کر رہے ہیں. تو کم از کم ہمارا اپوزیشن تو ہمیں تو اب بے شک گالیاں دیں، جو کریں وہ کر رہے ہیں آپ آلریڈی، مگر اپنوں کو تو بخش دیں. اپنوں کے اوپر بھی اگر آپ شک کریں. اور یہ بھی میں بتا دوں، جو یہ کہا جاتا ہے کہ پیسہ چلایا جا رہا ہے، ایسے ایسے نام آئیں گے آپ کے سامنے جو بہت بڑے بڑے لوگ، بڑا دولت مند لوگ اور ہم سے بڑے لوگ جو ہوں گے وہ بھی ان کو چھوڑ چکے ہوں گے. صاحب آپ اسپیکر بھی رہے ہیں، ادھر آپ قومی اسمبلی کے اسپیکر بھی رہے ہیں اور پرائم منسٹر بھی رہے ہیں، رولز کو جانتے ہیں. یہ جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے کہ جی حکومت یہ فیصلہ کر رہی ہے کہ قومی اسمبلی کا اجلاس کب بلایا جائے گا، کیا یہ رولز کے مطابق ہے یا اسپیکر صاحب کے اپنے کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کر رہے ہیں حکومت کے اجلاسوں میں شریک ہو کر اس قسم کے فیصلے حکومت سے کروا کے؟ دیکھیں اسپیکر کا جو رول ہے، میں اسپیکر رہا ہوں، آپ یہاں بہت سے لوگ ہیں میرے کنڈکٹ کو جانتے ہوں گے. اسپیکر کا رول ہے کسٹوڈین آف دا ہاؤس. اسپیکر کا رول نہیں ہے کسٹوڈین آف دا گورنمنٹ. جب میں اسپیکر تھا میں نے اپنے پورے 4.5 سال کے ٹینیور میں محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ جو پرائم منسٹر تھی ان کو میں ملنے نہیں جاتا تھا. میں نیوٹرل تھا پورا، اور وہ میرے آفس میں آیا کرتی تھیں. تو دیٹ واز دا ہائیسٹ رسپیکٹ شی گیو ٹو دا اسپیکر آف دا نیشنل اسمبلی آف پاکستان. اب آپ دیکھیں چیئرمین سینٹ کا کانڈکٹ ہو یا اسپیکر کا کانڈکٹ ہو، وہ ابھی بھی آپ کمپین کر رہے ہیں. دونوں طرف سے کمپین ہو رہی ہے. کبھی سنجرانی صاحب کمپین کر رہے ہیں، کبھی اسپیکر کمپین کر رہے ہیں، جو کہ ان کا رول بنتا ہی نہیں ہے. تو اس لیے ہم تو ویسٹ منسٹر سسٹم کی پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کی طرف ہم ہیں، اور وہاں کے جو اسپیکر ہیں لیڈی بوتھ رائٹ تھیں، 2 دفعہ وہ الیکٹ ہوئی اسپیکر مگر فرام دی اپوزیشن. کنڈکٹ آف دا اسپیکر از سو انڈیپینڈنٹ کہ وہ اپوزیشن والے بھی ان کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. تو اس لیے ہمیں نہیں چاہیے کہ اسپیکر شوڈ بیکم پارٹی ٹو دا گورنمنٹ. گیلانی صاحب یہ بتائیے گا کہ حکومت کی جانب سے پیپلز پارٹی میں ہارس ٹریڈنگ کے بھی الزامات جو ہے لگائے جا رہے ہیں، اور وزیر اعظم نے بھی جو ہے اپنی ٹویٹ میں ذکر کیا ہے ہارس ٹریڈنگ کا. اس حوالے سے کیا کہیں؟ دیکھیں وہ تو پہلے کیوں شروع کر دیا انہوں نے ہارس ٹریڈنگ کا کہنا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی پوزیشن صحیح نہیں ہے. تو اب وہ ابھی سے کہنا شروع کر دیں کہ ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے، تو ان کو تو چاہیے تھا شروع سے ہی وہ الیکشن کرا دیتے اور اپنی اسٹرینتھ شو کر دیتے. اور ابھی تک ان کو چاہیے کہ وہ 172 ممبرز صرف آپ کو شو کر دیں، 10 لاکھ لوگوں کو نہ دکھائیں. آپ گیلانی صاحب یہ بتائیے گا کہ سینٹ میں اپوزیشن کی واضح اکثریت ہے، اور اب جب کہ اگر اتحادی جماعتیں بھی آپ کے ساتھ آ جاتی ہیں تو آپ کے نمبرز بہت اوپر چلے جاتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ اپوزیشن چیئرمین سینٹ جو اب لابنگ کر رہے ہیں تحریک عدم اعتماد کے حق میں، ان کے خلاف کیوں نہیں آپ لوگ لے کے آ رہے ہیں تحریک عدم اعتماد؟ دیکھیں پہلی بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ چیئرمین سینٹ کے جانے سے حکومت نہیں ٹوٹتی، پرائم منسٹر کے جانے سے حکومت گرتی ہے. تو اس لیے بڑا لاجک ہے اس کا. اس کے بعد آئیں گے وزیر اعظم کے بعد؟ دیکھیں میرا ایشو جو ہے دیٹ از سبجیکٹ بفور دا کورٹ، لیٹ دا کورٹ ڈیسائڈ. میں ان کو انفلوئنس نہیں کرنا چاہتا عدالت کو، کیونکہ میرا خیال ہے کہ ارلی ہیئرنگ کے لیے آج انہیں میری ایکسیپٹ کی ہے جو ہم نے درخواست دی ہے.
अच्छा ये बताइए शेख रशीद कहते हैं कि 25 के बाद मतला साफ होगा और जीत इमरान खान की होगी, और अगर अपोजिशन ने कोई तसादुर किया तो 10 साल के लिए हाथ बंद करेंगे, क्या कहेंगे इस पर? देखें, जब मैं इलेक्शन लड़ रहा था उस वक्त भी वो ऑनरेबल मिनिस्टर ने यही कहा था कि ये नहीं जीत सकते, तो हम जीत गए। जी सही साहब। यूसुफ रजा गिलानी साहब, जैसा कि आपने कहा कि आपका मामला तो अदालत में है, लेकिन अक्सरियत तो पीपल पार्टी और अपोजिशन की सेनेट में मौजूद है, तो एक जमहूरी अमल है अगर आप अदम एतमाद लाएं चेयरमैन सेनेट के खिलाफ, देखें तो सर तो क्या इस पे भी कोई गौर किया जा रहा है कि वो आगे तो चले वो उन्होंने धांधली की या नहीं की, फैसला तो अदालत में होगा, लेकिन आपकी अक्सरियत यहाँ पे है। दूसरा ये बताइएगा कि सर जैसा कि आप भी बिल्कुल बार बार कह रहे हैं कि हुकूमती अरकान उनको वोट देने के लिए तैयार नहीं है, क्या अपोजिशन की जानिब से हुकूमती अरकान से रास्ते किए गए और उनकी जानिब से कोई दरख्वास्त दी गई, क्या सिक्योरिटी दी गई या हमें भी सिंध हाउस में जगह दी गई? देखें, पहली तो बात यह है कि आप कहते हैं कि अदम एतमाद हम क्यों नहीं कर रहे चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़। मैंने उसका वाज़ेह जवाब दिया कि उसके गिरने से हुकूमत नहीं गिरती, और दूसरा हम आपके कहने पे तो नहीं करेंगे, वो तो हम अपोजिशन जो मुत्तफ़िका फ़ैसला करेगी वो फ़ैसला होगा। तो जो हमारे पास कोई दरख्वास्त आई वो अरकान की जो कि नहीं आएगी, इसलिए कि मियाँ साहब वो प्राइम मिनिस्टर कभी नहीं सोचेंगे कि वो हमें दरख्वास्त दें कि हमें भी अपने साथ रखें, तो अगर दरख्वास्त आए अगर उनकी तो हम गौर करेंगे। गिलानी साहब ये बताएं कि गवर्नमेंट के हवाले से आपसे बातचीत चालू थी आपकी और पार्टी की लीडरशिप की, तो क्या मामला तय हो गए हैं और ड्राफ्ट बन चुका है साइन करने के लिए? किस चीज़ के लिए? एग्रीमेंट का ड्राफ्ट तैयार करना है, उस पर देखिए, हमारे मुख्तलिफ पार्टीज़ के साथ मुख्तलिफ बातें हो रही हैं, वो इनके इत्तेहादियों के साथ, MQM के साथ भी बात हुई, उसमें मैं शामिल था, और जो दूसरी जमातें हैं उनकी भी बातें हो रही हैं। तो अब मैं समझता हूँ कि जो जहाँ तक MQM का ताल्लुक है, चूँकि मैं खुद बीच में बैठा था, तो उनके जो भी मुतालबात थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मनोअन वो कबूल कर लिए। तो बाकी जो देखें, उन्होंने इन राइटिंग जो उनकी कोई पॉइंट्स थी उन्होंने राइटिंग दी थी, और इन राइटिंग जरदारी साहब ने भी उसको देखा, चेयरमैन बिलावल साहब ने भी उसको देखा, और हम सब ने देखा, और वी एक्सेप्टेड ऑल देयर डिमांड्स। सर गिलानी साहब ये फरमाए, हुकूमत तो कह रही है 12 बंदे अरकान जो है आपने अगवा किए हुए हैं या कमाल नहीं बनाए हुए, आप बताएंगे कितने अगवा किए हैं? ये बताएं, ये कुछ सीक्रेट बैलेट होगा कि वो लोग आएंगे और सीक्रेट बैलेट के ज़रिए वोट देंगे? जो आएगा वो आप, अल्लाह करे कि आपको इजाज़त हो कि गैलरी में आप बैठ सकें, तो अगर आप बैठे होंगे तो आप देखेंगे कि उनको कोई पकड़ कर नहीं ले जाएगा, वो खुद ही वोट देंगे। नहीं, जब वो खुद वोट देने आएंगे तो अगवा कैसे होंगे? जी, अदम इत्माद जो है वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस के साथ डेमोक्रेसी डिरेल नहीं होती। और मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ, जब बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहबा के ख़िलाफ़ अदम इत्माद हुआ था तो उसकी स्पीच आप निकलवाएं, आपके पास है, उन्होंने कितनी तहम्मुल के साथ अपोजिशन से दरख्वास्त की थी कि मैं चाहती हूँ कि डेमोक्रेटिक सिस्टम चलता रहे और मेरे दिल में आपके लिए कोई बुराई नहीं है, कोई इल विल नहीं है, और मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। ये ऐसे लीडर चाहिए हमें। सर एक सवाल सर आप सुनते आ रहे हैं कि चांगा मांगा की सियासत हुआ करती थी और पीपल्स पार्टी भी कहती थी कि नून लीग ये करती रही है। हमने सेनेट का इलेक्शन देखा, बलूचिस्तान के मामला देखे तो हम सुनते थे कि जमीन खरीदे जा रहे हैं, खरीदो फरोख्त हो रही है। तो अभी आपने ये कहा कि कुछ अरकान जो है वो नाला है, वो आप वोट देंगे, तो क्या जमीन की आवाज पे देंगे या खरीदो फरोख्त के? देखें, ये मुझे पता है कि अगर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस अगर कोई गवर्नमेंट के लोग, हमारी जमात के लोग सिंध हाउस में हैं, बाकी सारी कयास आराइयाँ हैं। यूसुफ रजा गिलानी मीडिया टॉक कर रहे हैं, अपने नाजरीन को बताएं कि हुक्मरानों की धमकियों में नहीं आते, ऐसा भी उनकी जानिब से कहा गया। और दूसरी जानिब आपको बताएं कि इस वक्त फवाद चौधरी तकरीब